فلسطین کا معاملہ گھمبیر سے گھمبیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک جیسا ہو رہا ہے وہ پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اس سے متعلق گزشتہ جمعۃ المبارک کو کچھ عرض کر دیا گیا تھا، اور مزید اس میں کہنے یا الفاظ کا کام نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر کچھ کر دکھانے کا موقع اور کام ہے۔ اس لیے اس مناسبت سے اس کے بارے میں مزید حالات آپ حضرات کو معلوم ہی ہیں، لیکن اس مناسبت سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین کی تاریخ پر کچھ روشنی ڈال دی جائے، اور تاکہ اس کے بارے میں حقائق جاننا آسان ہو، اس کا تنازع کیا ہے، اس میں خصومت کیا ہے، اس کو معلوم کرنا آسان ہو۔ فلسطین کی بنیادی اہمیت مسجد اقصی کی وجہ سے ہے، جو انبیاء کی سجدگاہ ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور جہاں جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے سجدوں کے نشان بھی ثبت ہیں، اور جہاں ان کے وجود بھی زمین میں دفن ہے۔ تو اسی سے بات شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای المسجد وضع فی الارض اول، اے اللہ کے رسول زمین میں اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ زمین میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا کون سا گھر بنایا گیا، سب سے پہلی کون سی مسجد کی بنیاد رکھی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسجد الحرام، مسجد حرام سب سے پہلی مسجد ہے جس کو زمین میں رکھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ میں نے پوچھا ثم ایون، پھر اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ تو آپ نے فرمایا المسجد الاقصی، اس کے بعد مسجد اقصی ہے۔ میں نے پوچھا کم کان بینہما، ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ مسجد حرام کو بنایا گیا، پھر اس کے بعد مسجد اقصی کو بنایا گیا، تو ان دونوں کے درمیان فاصلہ اور مدت کتنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال 40 سنۃ، 40 سال۔ یہاں اب کچھ حضرات محدثین کو یہ سوال پیش آئے، اشکال پیش آیا کہ مسجد حرام کی بنیاد رکھنے والے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور مسجد اقصی کی بنیاد رکھنے والے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور ان دونوں کے درمیان مورخین کی تحقیق کے مطابق 1000 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ حدیث بھی صحیح ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ مسجد حرام کی بنیاد کو بنانے میں اور مسجد اقصی کو بنانے میں دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کے جواب دو طرح کے دیے گئے ہیں، ایک جس کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، فرماتے ہیں کہ دراصل یہ غلط فہمی ہے کہ مسجد حرام یا مسجد اقصی کی بنیاد حضرت ابراہیم اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے رکھی۔ دراصل ان دونوں حضرات نے اس کی تجدید کی ہے۔ اصل میں بنیاد رکھنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا اور جنت سے زمین پر اتارا گیا، تو وہاں کی وہ فرحت، وہاں کا وہ سکون، وہاں فرشتوں کی تسبیحات اور فرشتوں کی ہمیشہ ان کے ساتھ صحبت اور مجلس رہنے کی وجہ سے، اور وہ پیچھے رہنے کی وجہ سے زمین پر ان کو وحشت سی ہونے لگی، جبکہ خاص طور پر وہ زمین پر آنے والے اکیلے پہلے انسان جن کے ساتھ صرف ان کی گھر والی ہے اور کوئی نہیں ہے، تو اس اعتبار سے زمین ان کے لیے ایک وحشت کی جگہ تھی، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اس بارے میں دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ جیسے آسمان میں فرشتے میرے گھر کا طواف کرتے ہیں، تم زمین میں میرے لیے ایک ایسا گھر بناؤ، میں نے اس کے لیے ایک جگہ متعین کی ہے، اور تم وہاں جا کر طواف کرو، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کا جو تم وہاں جنت میں محسوس کرتے تھے اور جنت میں تمہیں حاصل ہوتی تھی، اس کا ایک وافر حصہ تمہیں یہاں مل جائے گا۔ چنانچہ یہاں سے ان کو روانہ، وہ ہندوستان میں یا سری لنکا میں یہاں اترے تھے، یہاں سے وہ روانہ ہوئے، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے سفر کیا اور پیدل مکہ مکرمہ پہنچے، اور وہاں جا کر انہوں نے بیت اللہ کی بنیادیں رکھی، اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی اور اس کا طواف کیا اور ذکر و اذکار میں وہاں مصروف رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ اب یہاں سے شام کی طرف، فلسطین کی طرف جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ایک اور گھر کی بنیاد رکھیں۔ چنانچہ وہ یہاں سے دوبارہ سفر کر کے کافی عرصے کے بعد روانہ ہوئے
اور وہاں پر جا کر انہوں نے فلسطین کے اندر مسجد اقصی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح دراصل دونوں کی بنیاد رکھنے والے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں، ان کے درمیان 40 سال کا فاصلہ وہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو اس کی بنیاد رکھی اس میں۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ہوا وہ اس گھر کی تجدید کا تھا، نہ یہ کہ ابتدائی بنیاد رکھنے کا تھا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد اقصی کو بنایا تو وہ ان کی تجدید انہوں نے اس کی تجدید کی ہے، نہ یہ کہ انہوں نے اس کی ابتدائی بنیاد رکھی۔ اس تفصیل کے مطابق گویا اس حدیث کا مفہوم واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کے اعتبار سے ہے۔ اور اگر جیسا کہ بعض حضرات محققین اس بات کو اختیار کرتے ہیں کہ نہیں بیت اللہ کو بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں، تو اس تحقیق کے مطابق پھر مسجد اقصی کو بنانے والے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ ابتدائی بنیاد انہوں نے رکھی، بعد میں اس میں توسیعی کام کرنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جو برسوں بعد انہوں نے اس کی توسیع کی ہے۔ بہرحال ان دونوں تفصیلات کے مطابق یہ معلوم ہو گیا کہ مسجد حرام پہلی وہ مسجد ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے زمین پر قائم کیا گیا، اور مسجد اقصی دوسری وہ مسجد ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے زمین پر قائم کیا گیا۔ اور جیسے مسجد حرام کی اہمیت ہے اور مسجد حرام اللہ تعالیٰ کے ہاں بے حد اہم، مقدس، مبارک ہے، ویسے ہی مسجد اقصی اللہ تعالیٰ کے ہاں بے حد اہم، مقدس اور مبارک ہے، اور اس کا نام ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں گویا بیت المقدس بھی اس کو کہا جاتا ہے، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، پاکیزہ گھر، پاکیوں والا، پاکیزگی والا گھر ہے۔ تاریخی طور پر شام یا فلسطین کا یہ علاقہ بہت قدیم تہذیبوں کا مرکز رہا ہے، اور یہاں سے جو آثار یا پرانے جیسے کہ کھنڈرات وغیرہ کے آثار ملتے ہیں تو کوئی لگ بھگ 6000 سال قدیم جو ہے وہ انسانی تہذیب کے آثار یہاں ملتے ہیں، اور یہاں مختلف اوقات کے اندر مختلف حکومتیں آتی رہی ہیں۔ آشوریوں کی حکومت جو بابل، قدیم عراق کے اندر بابل کے اندر موجود تھی، انہوں نے یہاں حکومت کی۔ پھر کلدانیوں نے، جنہوں نے آشوریوں سے حکومت لے لی تھی عراق میں، انہوں نے اپنی حکومت کے تحت فلسطین کے علاقے کو لیا۔ لیکن تاریخی طور پر جو اس کو اہمیت ملی ہے اور یہ نمایاں ہو کر ابھرا ہے اور نمایاں تو ہو کر سامنے آیا ہے، وہ اسی وقت آیا ہے جب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اور ابو الانبیاء اور سیدنا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے وہ شام کی طرف گئے۔ عراق میں کے شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہاں پر وہ پلے بڑھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا، وہاں انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے ان سے دشمنیاں کی، ان کو جھوٹا کہا، ان سے مناظرے ہوئے، اور آپ کو معلوم ہے خود ان کے اپنے گھر میں ان کے والد جو ہے وہ ان کے دشمن اور ان کی دعوت کو ٹھکرانے والے، ان کی دعوت سے انکار کرنے والے تھے۔ انہوں نے بہرحال بار بار ان کو سمجھایا، بار بار اللہ کی طرف بلایا، مختلف طریقوں سے، مختلف دلائل سے توحید کو ان کے سامنے رکھا، واضح کیا، لیکن ان کی قوم کے لوگ ان پر ایمان لانے کے لیے کسی طرح تیار نہیں ہوئے، یہاں تک کہ بادشاہ کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا، لاجواب ہوا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا پروگرام بنایا، اور آگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سالم رکھا، وہاں سے وہ صحیح سالم نکلے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یہاں سے آپ روانہ ہو کر شام کی طرف ہجرت کر دیں۔ چنانچہ عراق سے انہوں نے ہجرت کی اور روانہ ہو کر وہ شام کے شہر حران پہنچے۔ وہاں سے الخلیل، ان کے نام ہی پر، حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے نام پر ہی فلسطین کے ایک شہر الخلیل ہے، وہاں انہوں نے اقامت اختیار کی، وہاں پھر انہوں نے زندگی گزاری۔ وہاں سے ان کو حکم ہوا کہ اب آپ مکہ مکرمہ جا کر اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کو جو ہے وہ تعمیر کریں، اور وہاں سے وہ بیت اللہ یہاں مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہاں انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے بیت اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا۔ تو تاریخی طور پر اس کو اہمیت اس وقت حاصل ہوئی جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم وہاں پڑے اور وہ وہاں پہنچے۔ وہ چونکہ بعد میں آنے والے تمام انبیاء کے جد امجد ہیں، ان کے بعد جتنے آنے والے انبیاء ہیں وہ سب ان کی اولاد میں سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وہ سب کے جد امجد ہیں اور بہت بڑے مقام اور مرتبے والے
اور بہت بڑے معزز، ویسے تمام ہی انبیاء معزز و مکرم ہوتے ہیں لیکن کچھ کی بڑی نمایاں خاصیات خصوصیات ہوتی ہیں، تو ان میں سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام شامل ہیں۔ تو ان کے قدم جب وہاں پڑے اور ان کے سجدوں کا جب شام ان کا سجدگاہ بنا، اس کے بعد تاریخی طور پر اس نے بڑی اہمیت اختیار کر لی۔ وہی ان کے دو جلیل القدر بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بنے، اور وہیں پر ان کے پوتے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بنے، انہوں نے وہاں رہائش اختیار کی۔ وہیں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہیں پر وہ پلے بڑھے۔ وہیں پر انہوں نے وہ خواب دیکھا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، جو انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا کہ میں نے چاند سورج تاروں کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور اس خواب کی وجہ سے ان کے بھائیوں کو ان سے دشمنی ہوئی، ان کے بھائیوں کو ان کے ساتھ بغض پیدا ہوا، اور انہوں نے ان کو وہاں سے پکڑ کر لے جا کر ان کنویں میں ڈالا۔ وہاں سے وہ روانہ ہوئے مصر کی طرف، ان کو ایک قافلہ اٹھا کر مصر لے گیا۔ مصر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادشاہ بن گئے، اور پھر انہوں نے اپنے پورے خاندان کو یہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے سب 11 کے 11 بیٹے، ان کے پوتے اور ان کی جتنی نسل تھی، وہ ساروں کو انہوں نے وہاں سے بلا کر یہاں فلسطین سے بلا کر مصر میں اپنے ساتھ رہائش پذیر کرایا۔ تو یہ سب کے سب یہاں سے منتقل ہو کر وہاں مصر پہنچے، اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی زمانے بادشاہت میں انہوں نے وہاں رہائش اختیار کی۔ وہیں پر پھر بنی اسرائیل کی نسل آگے پلی بڑی اور وہاں ان میں ان کی کثرت ہو گئی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آنے والے بادشاہوں نے آہستہ آہستہ جب ان میں قومی تعصب بڑھنے لگا تو انہوں نے دیکھا کہ جی ہم قبطی قوم الگ ہیں، یہ بنی اسرائیل کے قوم باہر سے آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے پاس یہاں آ کر ہماری زمین میں آباد ہوئے ہیں، تو انہوں نے ان پر مظالم کرنے شروع کیے، ان کو غلام بنایا، ان پر مظالم کیے، ان سے سخت اور محنت والے کام لیتے تھے اور بہت طرح طرح کے ظلم کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں مصر میں پیدا ہوئے اور یہاں پل کر جوان ہوئے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قوم کی طرف مبعوث فرمایا اور اپنی قوم کے لیے نجات کا ذریعہ بنایا۔ چنانچہ قصہ ان کا مشہور ہے، یہاں ان کا قصہ ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، تو اپنی قوم کو لے کر وہ بحر احمر میں سے گزرے نکلے اور پیچھے فرعون اور اس کا پورا لشکر وہاں غرق ہوا، تو یہ یہاں سے لے کر دوبارہ اپنی قوم کو فلسطین کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کو جو حکم ہوا کہ یہاں مصر سے آپ لے کر اپنی قوم کو نکل جائیں اور اپنی آبائی زمین حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام جہاں تشریف لائے تھے وہاں جا کر جو ہے وہ آپ ان کو آباد کر لیں، تو یہ یہاں سے لے کر روانہ ہوئے، لیکن بنی اسرائیل کی مسلسل سرکشی کی وجہ سے وادی تیہ میں وہاں پر ان کو بالکل بند کر دیا گیا، اور 40 سال تک یہ لوگ وہاں رہے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وادی تیہ ہی میں انتقال ہو گیا، اور وہیں پر وہ دفن ہو گئے۔ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی وہی انتقال ہوا، وہی اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی، وہی اللہ تعالیٰ کے احکامات ان پر نازل ہوئے، وہی ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر وہ دفن ہو گئے۔ ان کی قبر کسی کو معلوم نہیں ہے آج تک کہ وہ کہاں ہے، وہاں کسی جگہ پر جو ہے وادی تیہ میں ان کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ وہ 40 سال انہوں نے وہاں وادی تیہ میں گزارے۔ ان کے بعد ان کے جانشین حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام جو ان کے جانشین تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے اللہ کے حکم سے پھر اپنی قوم کو لیا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے اور یہاں فلسطین کی طرف انہوں نے ہجرت کی، یہاں سفر کیا اور یہاں قریب پہنچے، تو یہاں انہوں نے آ کر دیکھا کہ یہاں ایک قوم آباد ہے جو بڑی یہ گویا وادی قوم عاد کے بقایا قوم سمود تھی، پھر قوم سمود کے بقایا جو ہے وہ نسلیں جو باقی رہ گئی تھی وہ یہاں موجود تھے، تو یہ بڑے قد آور لوگ اور بڑے مضبوط تن و من، یہاں انہوں نے حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام نے اپنے جو ہے وہ کچھ جاسوسوں کو بھیجا کہ بھئی جا کر دیکھو، شہر کے حال احوال لو، اور جا کر شہر کے حال احوال لے کر میرے پاس پہنچو اور مجھے آ کر خاموشی سے چپکے سے بتا دینے کہ کیا حال احوال ہے، لوگوں کے سامنے کچھ مت کہنا۔ چنانچہ یہ افراد جو ہے جب یہ گئے، یہ 12 آدمی تھے، اور جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ یہاں تو بڑی عجیب قوم آباد ہے، یہ لمبے قد، یہ مضبوط تن و من اور مضبوط جثے والے اور طاقتور لوگ، ان سے لڑنا ہمارے بس کی تو بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ وہاں سے جب واپس آنے لگے تو ان میں سے 2 افراد تھے، 10 میں سے 2 افراد تھے
جن کو اللہ تعالیٰ نے گویا ان پر خصوصی رحمت فرمائی، تو انہوں نے دوسروں سے یہ کہا کہ دیکھو یوشع جو ہے جو ان کے سامنے جا کر بات کرنا، کسی اور کے سامنے مت کرنا، اور انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کے اس حکم کی پابندی کی، آ کر حضرت یوشع کے سامنے بیان کی تفصیل، اور کسی کے سامنے ذکر نہیں۔ لیکن باقی 10 آدمی، جیسا کہ بنی اسرائیل کا مزاج تھا، وہ جیسے ہی اپنی قوم میں پہنچے آ کر کہنے لگے بھئی تمہارے اور ہمارے بس کی بات نہیں ہے ان سے لڑنا، یہ غلطی مت کرنا، سارے کے سارے مارے جاؤ گے اور تم میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا۔ وہ قوم میں پوری کی پوری بات پھیل گئی، وہ سارے کے سارے بیٹھ گئے، کہنے لگے ہمارے تو بس کی بات نہیں ہے، ہم تو نہیں کر سکتے، اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون۔ لہذا اب جو ہے وہ حضرت یوشع علیہ السلام نے بہرحال کسی نہ کسی طرح ان کو تیار کر کے جو ہے وہ روانہ ہوئے وہاں، اور اس کے بعد انہوں نے اس قوم کو وہاں سے نکالا اور وہاں جا کر اپنی قوم کو بسایا۔ تو اس کے بعد اس کو ایک بڑی تاریخی حیثیت حاصل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد عہد بعہد کیا ہوا، آگے انشاءاللہ اس کی تاریخ کچھ بیان کریں گے۔ یہ گویا اس کی تاریخ کی ابتدا ہے کہ یہاں سے اس کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہو گئی اور ایک بڑی اہمیت اس کو تاریخ کے اندر حاصل ہو گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس کی اہمیت سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرمائے، ظالموں کے ظلم کو اللہ تعالیٰ ان سے دور فرمائے، نیست و نابود فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔